حدیث نمبر 521۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ پکڑا اور اس کے ایک کنارے میں روٹیاں لپیٹی اور میرے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور اس دوپٹے کا کچھ حصہ میرے جسم پر لپیٹ دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چنانچہ میں وہ لے گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا کھانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا اٹھو، پس وہ سب چلے اور میں ان کے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ پس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے جو ان سب کو کھلا سکے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکل کر چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے بڑھے حتیٰ کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ پس انہوں نے وہ روٹیاں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو توڑا گیا اور سلیم نے ان پر گھی کی کپی نچوڑ دی جس سے ان کو سالن والا بنا دیا، یعنی چپڑی روٹی سالن کا کام بھی دے گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اللہ نے چاہا کہا، یعنی خیر و برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو۔ پس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر چلے گئے۔ آپ نے پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو، پس انہیں اجازت دی، انہوں نے بھی کھانا کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اجازت دو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے 10 کر کے سیر ہو کر کھانا کھا لیا اور یہ 70 یا 80 آدمی تھے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 آدمی داخل ہوتے اور نکلتے رہے یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو داخل ہوا ہو اور اس نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا ہو۔ پھر اس کھانے کو اکٹھا کیا تو وہ اسی طرح تھا جیسے کھانے سے پہلے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس انہوں نے 10 آدمیوں کی صورت میں کھانا کھایا یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے ایسا کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچا ہوا کھانا چھوڑا۔ ایک اور روایت میں ہے پھر انہوں نے اتنا کھانا بچا دیا کہ وہ پڑوسیوں کو بھی پہنچایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا بھوک کی وجہ سے۔ چنانچہ میں حضرت سلیم بنت ملحان کی خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا ابا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا تو میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا ہے۔ پس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ
کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے اور چند کھجوریں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکیلے تشریف لائے تو ہم آپ کو سیر کر دیں گے، اور اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے تو پھر ان کے لیے یہ کم ہو جائے گا۔ اور باقی حدیث بیان کی۔ فوائد: اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو سابقہ حدیث میں گزری، البتہ اس میں ایک راحت مزید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا سب کے بعد کھایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ میزبانوں کو مہمانوں کے بعد کھانا چاہیے، اور اسی طرح پیر و مرشد کو بھی اپنے مریدوں کو کھلانے کے بعد کھانا چاہیے۔ لیکن اب ایسے پیر و مرشد کہاں؟ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ابا جان کہہ کر پکارا، یہ ادب و احترام کے طور پر ایسا کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن نضر تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئی، لیکن مالک نے قبول اسلام کے بجائے شام جانا پسند کیا، چنانچہ وہ اپنی مسلمان بیوی کو چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زہد و قناعت بلکہ فقر و فاقہ پر مبنی زندگی کے جو واقعات گزرے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آج کل اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ وہ حقائق و واقعات ہیں جو نہایت مستند طریقے سے نقل ہوئے ہیں، جنہیں افسانے کہہ کر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی توجیہ البتہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس وقت کفر و اسلام کا جو معرکہ درپیش تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ دنیا اور اس کے تنعمات سے کنارہ کش رہ کر کفر کے استئصال اور غلبہ اسلام کے لیے شب و روز مصروف رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس گروہ قدسیہ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال ڈالی اور آخرت کی محبت ڈال دی، اور یوں انہوں نے دنیا کے سامنے دنیا سے بے رغبتی کا ایک بے مثال کردار پیش کیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اگر وہ بھی دنیا کی لذتوں منہمک ہو جاتے تو اسلام کا ابتدا ہی میں وہ حال ہو جاتا جو بعد میں مسلمانوں کی محبت دنیا کی وجہ سے اس کا ہوا۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، آسائشوں اور سہولتوں کی فراوانی ہے اور ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہیں۔ ان کی پرکھا کے برابر بھی وقعت نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دلوں میں آخرت کے بجائے دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، جس نے انہیں بزدل بنا دیا اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے سے عاری کر دیا ہے۔ باب نمبر 57، قناعت، سوال سے بچنے اور معیشت و انفاق میں میانہ روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ نیز فرمایا، صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کے چہرے سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، اور اس کے درمیان ان کی گزران ہے۔ اور فرمایا، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اس موضوع سے متعلقہ حدیثوں کا ایک بڑا حصہ گزشتہ 2 بابوں میں گزر چکا ہے، اور جو پہلے بیان نہیں ہوئے ان میں سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 522، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ بخاری و مسلم۔ الارض عین اور را دونوں پر زبر، اس کے معنی مال اور دنیا کے اسباب و وسائل ہے۔ فوائد: نفس کی مالداری کا مطلب ہے انسان کے پاس اپنا جو کچھ ہو اسی پر وہ گزارا کرے اور دوسروں سے بے نیاز رہے اور نہ ان سے کچھ طلب کرے۔ اس میں گویا اس امر کی ترغیب ہے کہ اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے، بغیر ضرورت کے زیادتی کی ہرس نہ رکھے اور دوسرے کی مال و دولت کو للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے۔ حدیث نمبر 523۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور سرابر روزی دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق سے نواز دیا۔ مسلم۔ فوائد: کفاف اتنی روزی کی نہ زیادہ ہو نہ کم۔ روزی کی اتنی مقدار کو کفاف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے جو تھوڑے سے مال پر راضی رہتے ہیں اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح اس میں کفاف کی بھی فضیلت ہے، اس لیے کہ مالداری اکثر انسان کو متکبر بنا دیتی ہے اور فقیری و غربت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، بقدر کفاف روزی میں دونوں خطرے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 524۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر عطا فرمایا اور فرمایا، اے حکیم، یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہے، جو اسے بے نیازی سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کرے، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم رضی اللہ عنہ پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فی میں ان کا رکھا ہے، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پس حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا۔ بخاری و مسلم۔ یرزع را پر را پھر زا پھر حمزہ، کسی سے کوئی چیز نہیں لی۔ زر رزع کی اصل معنی نقصان کمی کے ہے، یعنی کسی سے کوئی چیز لے کر اس کی چیز میں کمی نہیں کی۔ اشراف نفس، کسی چیز پر جھانکنا اور اس کی طمع رکھنا، اور سخاوت نفس کا مطلب ہے توجہ نہ دینا، لالچ نہ رکھنا اور پرواہ اور ہرس نہ کرنا۔ فوائد: جس طرح تونس کی بیماری میں مریض پانی پر پانی پیتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح جوع البقر، گائے جیسی بھوک ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا۔ دنیا کے مال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جوع البقر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی مال جمع کر لے وہ سیر نہیں ہوتا، بلکہ فراوانی مال کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھوک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اشراف نفس، لالچ اور ہرس یا سوال کے بغیر اگر مال
ملے تو انسان کے لیے اس کا لینا یقیناً جائز ہے، لیکن اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دینا بڑی عظمت اور فضیلت کا راستہ ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے عمر بھر یہی عظمت اور فضیلت والا راستہ اختیار کیے رکھا رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر 525۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم 6 آدمی تھے۔ ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے۔ پس زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا تھا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے۔ پس ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیرے چھپڑے چیتھڑے لپیٹ لیتے تھے۔ پس اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا، کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چیتھڑے باندھتے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ راوی ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں گویا آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا افشا ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس حدیث میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زہدانہ اور متکشفانہ روکھی اور سادہ زندگی اور ان کی صفت رضا بالقضاء کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ریاکاری سے بچنے کے لیے نیک عمل کے بیان سے گریز کرنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 526۔ حضرت عمر بن طغلب رضی اللہ عنہ تا پر زبر غین ساکن اور لام پر زیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم فرما دیا، پس کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں انہیں نہیں دیتا، وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ یاد رکھو میں ان کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو میں اس دونگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن طغلب ہے۔ عمر بن طغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ بخاری۔ الحلع سخت بے چینی، اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی تکلیف کے ہیں۔ فوائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال بھی آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیتے تھے۔ تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف پہلو ہوتے تھے، ضرورت و حاجت، چنانچہ اہل حاجت کو دیتے یا استحقاق کی بنا پر مستحقین کو دیتے یا تالیف قلب کے لیے دیتے۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کو دیتے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا کہ اگر انہیں نظر انداز کیا گیا تو یہ بے صبری اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے اور یوں قابل اعتماد اور دلوں کی تونگری سے بہرور قسم کے لوگ عمدن محروم کر دیے جاتے۔ اس سے عمر بن طغلب رضی اللہ عنہ کی فضیلت واضح ہے کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری قسم میں شمار فرمایا جس کو انہوں نے اپنے لیے بجا طور پر ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا۔ گویا بیت المال سے تقسیم کرنے میں حاکم مجاز کو ثوابدیدی اختیارات حاصل ہیں بشرطے کہ حاکم تقوی اور امانت و دیانت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے والا ہو، اندھے کی طرح اپنوں میں ہی ریوڑیاں تقسیم کرنے والا نہ ہو۔ حدیث نمبر 527۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمے ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو، اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے مختصر ہیں۔
فوائد: اس میں بیان کردہ چیزیں واضح ہیں۔ آخری نکتہ بڑا اہم ہے کہ سوال سے بچنے اور لوگوں سے بے نیازی کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں سوال کی ذلت سے بچا کر غنائی نفس اور صبر و قناعت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ حدیث نمبر 528 حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ مسلم۔ فوائد: اس حدیث میں اصرار کر کے چمٹ کر پیچھے پڑھ کر سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح اگر کسی کو کوئی چیز مل بھی جائے گی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں ہے۔ اس نے مجبور ہو کر نہایت نفرت و کراہت یا شرم کی وجہ سے وہ سائل کو دی ہے۔ حدیث نمبر 529 حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 9، 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ بس ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ بس ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے ہیں۔ بس اب کس چیز کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ پس ان مذکورہ افراد بیعت کنندگان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو کسی سے وہ سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں تجدید بیعت کے استحباب کے علاوہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور مکارم اخلاق کی پابندی کے لیے بھی بیعت لینے کا جواز ہے۔ علاوہ ازیں بیعت کے تقاضوں کا اہتمام و التزام بھی ضروری ہے۔ اس میں سوال نہ کرنے اور خودداری کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 530 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ متفق علیہ۔ المزعہ میم پر پیش زا ساکن اور پھر عین ٹکڑا۔ فوائد: چہرے پر گوشت نہ ہونا یہ یا تو کنایہ ہے ذلت و خواری سے یا بطور عقوبت سزا اور علامت گناہ کے۔ واقعی ایسا ہوگا اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس میں سوال کرنے سے نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ذلت و رسوائی ہے۔